ہے میں ہوں گا یہاں، وہ ایک ہی حدیث جو ہے کم از کم مجھے لگتا ہے اس پر 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا. کافی طویل حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، اور کافی اس میں باتیں ہیں. کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ایک ہی نشست میں اس کے جو بھی میننگز اور جو مطالب ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں. کافی طویل حدیث ہے اور اس کا بیان کرنا ضروری ہے. اور آپ جو لوگ گھر میں ویسے ہی بیٹھے ہوں وہ یہاں آ کے کچھ سیکھا کریں. ابھی آج جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ کو علم میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں بولو؟ You learn something. This is how you protect your time, how you save your time. When you consume your time in learning your deen, then that time is alhamdulillah protected. You saved that time. Otherwise you lost the value of that time. And time when it leaves and goes never comes back. But this time which you have consumed here in learning and achieving the knowledge of hadith, alhamdulillah you have received something which will be saved for the hereafter. اللہ سلامت رکھے. حضرات آخری پیغام یہ ہے کہ پرسوں جو ہم 1.5 مہینے سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، آپ کے سامنے 1.5-2 مہینے سے اعلان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یو کے میں ایسا اجتماع جس سے اہل سنت کا زور، شور اور ان کا شعور سب دکھایا جا سکے. اہل سنت کا ایک ایسا اجتماع جسے دیکھ کر فخر کیا جائے کہ یونائٹڈ کنگڈم کے لینتھ اور بریتھ سے اور اس کے ایسٹ اور ویسٹ سے ہر جانب سے عاشقان مصطفیٰ ایک جگہ جمع ہو کر نبی پاک کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں. اس کام کے لیے میرے شیخ کریم رحمت اللہ علیہ نے جو آسٹن میں میلاد شریف کا آغاز کیا، الحمدللہ ہم بطور خادم ان کے اس خوبصورت طریقے کو جاری رکھے. اور آپ سب لوگ میرے دست و بازو ہیں، آپ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کو میرے ساتھ لگایا ہے. یہ یاری خود نہیں بنتی، یہ خدا ایک روح والوں کو اکٹھا کر ہی دیتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ سے بہت دور ہوتا ہے. Your neighbor becomes far away from you, not by distance, just by other means. And someone who lives far away becomes so close to you, you can't even describe. تو یہ قربت جو ہے وہ فاصلوں سے نہیں ہوتی اور دوری بھی فاصلوں سے نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے جو قریب ہو وہ بڑا دور ہو، اور ہو سکتا ہے جو بہت دور ہو بڑا قریب ہو. لہذا ہم اور آپ جہاں بھی رہیں ہم قریب ہیں. اس لیے قریب ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی پاک مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب. تو ہمیں اللہ نے اکٹھا کیا بھائی، تو کیوں نہ ہم نبی کی خاطر بھی اکٹھے ہو جائیں. اور یہ یاد رکھنا، میں نے ٹی وی پر کہا ہے کہ اس کو نیریہ شریف کا اجتماع نہ سمجھنا. نیریہ شریف کا اجتماع تو ادھر تراڑکھل میں ہوگا، جو آج وہاں جاؤ. نیریہ شریف ضلع سدنوتی میں، اور ہمارا جو علاقہ ہے وہ تراڑکھل نیریہ شریف ہے، تو وہاں کا پروگرام ادھر ہوگا انشاءاللہ، اور وہ جون میں ہوتا ہے. یہ پروگرام کسی آستانے کی طرف سے نہیں ہے، یہ سمجھو سنیوں کا پروگرام ہے. This is from whole اہل سنت والجماع. اور ہم سب کو جو ہے نا اوپن انویٹیشن ہے سب کو. ہم تو ان کو بھی انوائٹ کرتے ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ آ کے دیکھو تو صحیح، تماشا کیا ہو رہا، کم از کم آ کے چیک تو کرو. یہ دوروں دوربین نال دیکھنے نال تو نہیں پتہ چلنا. تسی آؤ دیکھو، اس تو بعد پھر فتویٰ وغیرہ لاؤ اتنے کہ یہ جو انہوں نے کیا ان لافل ہے اسلامی کے لیے یا لافل ہے اسلامی کے لیے. وہ
دور سے بیٹھ کے just listening from others and issuing the decree. This is not a wiser option. نہیں سمجھے؟ Don't just listen to the people. Come and see through your own naked eyes. Come and feel the experience. Come and look at the segments of our gathering. What we are doing, what are we conducting, what are we showing, what are we going through. You will know when you come there that our gathering will start with the recitation of the Holy Quran. You will see that there will be people reciting Nasheed of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They will be reading the praises of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Scholars from across the United Kingdom will be delivering speech about the attributes and the high ranks of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And at the end of the majlis, food will be served. So which of the segment is against the teachings of Islam? To describe the holy birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this is something which Allah has described in the Quran about the birth of the Prophet. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam himself described their birth by telling the reason of keeping Roza on the day of Monday. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam used to fast on Mondays. The companions, Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, may Allah be pleased with them, asked, Ya Rasulullah, why do you keep this fast? Aka alayhi salatu wasalam replied that this is the day in which I was born. So alhamdulillah, to describe the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is something as a sunnah of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So all the parts and segments of our Milad Sharif are according and in line with the teachings of Quran and Sunnah. Inshallah. May Allah bless you. And I extend this invitation again to all of you. سب کو میں دوبارہ یہ دعوت دے رہا ہوں کہ پرسوں آپ سب نے ایک دن برمنگم پہنچنا ہے. یہ جب آپ کے کسی برادری میں شادی ہوتی ہے تو آپ اسکاٹ لینڈ بھی چلے جاتے ہیں. اسکاٹ لینڈ چھوڑو تو پاکستان بھی ٹر جاتے ہیں. کس واسطے؟ جے نہ گئے تو پھر ساڈے ویلے نہیں آن لگے, جے نہ گئے تو ناراض ہو جاتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر آپ کو رشتہ داروں کا اتنا خیال ہے تو جو ساری کائنات کا دلہا ہے اور ساری سنیت کی جو بہار ہے اس وقت اجتماعی اجتماع, کیا اس کے لیے آپ بغیر کسی رواج کے صرف اللہ اور رسول کی محبت میں ایک دن آپ برمنگم نہیں آ سکتے؟ حضرات کبھی کبھی ہمت کرنی پڑتی ہے. یہ آپ گھر میں رہیں گے کیا ہوگا؟ سوئیں گے, فرینڈز کے ساتھ رہیں گے, فیملی کے ساتھ. اور خدا کے بندو لاکھ دفعہ بہتر ہے کہ یہ وقت تم جا کے ذکر رسول میں صرف کرو. گھر میں بیٹھ رہے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ کون سا آپ میزائل تیار کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے جو مس ہو جائے گا آپ سے؟ یا بہت بڑے آپ جو ہے وہ سائنٹیفک قسم کا آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے اور آپ کی انجینئرنگ جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی. نہیں سمجھے؟ تو آپ گھر میں بیٹھ کے جہاز تیار کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ نے اسی طرح اپنی جو روٹین لائف ہے وہی گزارنی ہے. تو میں کہتا ہوں چھوڑو ساری روٹین کو, آؤ اور نبی کی محبت میں میلاد مصطفیٰ میں شریک ہو جاؤ. ایسے کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی, اللہ رسول کی محبت میں ایسے کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. حضرات اس پروگرام میں آئیں گے آپ, ایک اجتماع ہوگا, ایک حسن ہوگا, ایک آپ مختلف قسم کے کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھیں گے اور الحمدللہ خوبصورت. ابھی آپ جائیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, وہاں پہ اس وقت بھی رونق ہے, ایسے لوگ دوڑ رہے ہیں, کام ہو رہے ہیں, خوبصورت. دیکھیں سردی کا موسم ہے
تو وہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں خوش کرنے کے لیے، اور پہلے وہ انہوں نے ووڈ فلور بچھایا آپ کے لیے. مارکیز تو ہے بالکل انشاءاللہ وہ خوبصورت مارکیز ہے، وہی مارکیز ہے جو آسٹن پارک میں ہم لوگ انسٹال کرتے تھے. They are the same marquees which used to be installed in Aston Park. وہ آپ کے لیے جو فرش ہے نا گراؤنڈ لیول کی پہلے، then they put a wood floor on that, wooden floor. پورے لکڑی کے پٹے وہ بچھائے گئے، اس کے اوپر وہ انڈر لیئر ڈال رہے ہیں، انڈر لیئر کے اوپر کارپٹ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تسی ڈینے جا کے، اور جو ڈسیبل ہیں ان کے لیے کرسیاں بھی ہوں گی. سمجھے ساڑھے پاس ہے جڑے بابے نا ڈسٹیبل کے اندر ڈسیبل جڑے ڈسٹیبل لوگ ہیں نا انہوں واسطے بڑا خوبصورت بندوبست ہے. وہ اسی طرح جس طرح حاجی سلطان صاحب تے سارے بیٹھے نا دیوار نال، وہ مارکی والی جڑی دیوار ہوئے گی نا وہ دے نال سونیاں کرسیاں نرم کرسیاں انہوں واسطے، عورتوں واسطے بھی یہی بندوبست ہے. اور اس کے بعد آپ جائیں گے، اگر آپ پہلے چلے گئے تو انشاءاللہ وہ آپ کو لنگر پیش کریں گے، لیٹ گئے تو پھر انشاءاللہ جیسے جیسے شیڈیول ہوگا دوران مجلس بھی آپ کے لیے تھوڑا تھوڑا ریفریشمنٹ، تاکہ آپ پتہ چلے کہ کسی خوشی کے موقع پر آئے ہوئے، ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں بھی انشاءاللہ خوبصورت آپ کے لیے طعام کا بندوبست کیا گیا ہے. ہیٹنگ کا بھی اس مارکی کے اندر بندوبست کیا ہے تاکہ موسم ٹھنڈا ہے تو عاشقان رسول باہر مائنس ہو اندر پلس ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ عاشقان رسول کا کام ایسا ہی ہوگا. آپ حضور کی محبت میں جائیں انشاءاللہ، جتھے جاؤ گے باہر مائنس ہوئے گا اندر پلس ہوگا، ٹھیک ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہاں بھرپور انتظام ہماری انتظامیہ نے کر رکھا ہے، آپ رابطہ کریں. صوفی زاہد صاحب بھی ہیں، ہمارے عاشق صاحب خلیفہ ذوالفقار صاحب ہیں یہاں، اور بھی کمیٹی کے بہت سارے ممبران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں. اگر آپ نے ان کے ساتھ جانا ہے تو یہ کوچز کے ذریعے آ رہے ہیں، اور وہ اچھا ہوتا ہے کہ اجتماعی طریقے سے آپ یعنی ایک بائی کلیکٹیو مینز آپ لوگ سب اکٹھے آ جائیں گے اور اکٹھے ہی چلے جائیں گے، اکٹھے واپس آ جائیں گے. کوئی بہت لمبی چوڑی محفل نہیں ہے. ویسے ہمارا یہ پروگرام گرمیوں کے قریب قریب ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں رمضان شریف بہت قریب ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے سال کسی طریقے سے ہم جون جولائی میں لے جائیں اس کو، اور یا جون کے شروع میں لے آئیں اس کو، تاکہ اس کو اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ نبھایا جائے، اور آسٹن پارک میں لے کے جائیں اس کو، پرانی بہار دوبارہ لے کر آئیں. ابھی صرف ہم جو یہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ رمضان شریف اور میلاد کا درمیان میں رابطہ بہت تھوڑا ہے، فاصلہ بہت کم ہے، اور کونسل میں کم از کم اس پروگرام کے لیے ہمیں 3 مہینے پہلے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. جو برمنگھم سٹی کونسل ہے وہاں ان سے اجازت لینا پڑتی ہے. اس دن وہ روڈ بلاکس کرتے ہیں، اور پھر وہ تمام تر تیاری جو اس کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں اتنی بڑی گیدرنگ کے لیے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ اس کی تیاری، اور وہ واحد پروگرام ہے جس میں اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک مکان لے سکتے ہیں. آج کل 2 بیڈ روم مکان تو لے سکتے ہیں، اتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اگر 10 مکانوں جتنا خرچہ بھی ہو تو نبی پاک پہ قربان ہے، ان کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، تو ان کے نام پر اگر ہم کوئی چند ہزار پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے. آج جو ہم بیٹھے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے لوگ پیر صاحب کہتے ہیں، کوئی صاحبزادہ صاحب کہتا ہے، کوئی مولانا صاحب بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی. تو یہ سب شرف ہمیں اسی بارگاہ سے ملا. آپ جو یہ رونق چہرے پر لے کے بیٹھے ہو اور مطمئن بیٹھے ہو کارپیٹ پہ کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ ہے، آپ کے اندر ایک کمفرٹیبل فیلنگ ہے. یہ کس چیز کی ہے؟ یہ اس بات کی ہے کہ آپ نبی پاک کے غلام ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. تو ساری بہار رسول اللہ کی وجہ سے، تو ان کی خاطر تھوڑے سا خرچہ کر دینا کون سی بڑی بات ہے. تو الحمدللہ یہ ایک ون آف دا گیدرنگز ہے، اس میں آپ نے ضرور آنا ہے. سب نے تشریف لائیں، اس میں بیٹھیں. ایک دن رسول اللہ کی محبت میں
قربان کریں، پھر دیکھیں اس ایک دن کی برکت سے آپ کے کیسے دن سنورتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں خصوصی طور پر ہمارے حاجی نعیم ڈار صدیقی نقشبندی، ان کے والد محترم، ان کا ختم شریف کا اور اصالہ ثواب کا یہ پروگرام ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حاجی صاحب کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کو برزخ میں روشنی نصیب کرے، اور آپ جتنے آئے ہیں آپ کے ماں باپ پر بھی اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا لطيف يا قوي يا
بہتر ہو جائے. پیچھے والے حضرات تھوڑا آپ لوگ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. آگے آگے آگے. پچھلی جمعرات سے اس جمعرات تک جو ساتھیوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ 7,98,555 مرتبہ. اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاءاللہ حاجی نعیم ڈار صاحب نے مالی طور پر بھی تعاون کیا مسجد کے ساتھ، اور 2 قرآن پاک بھی وہ پڑھے گئے ہیں. اللہ پاک ان کے والد محترم کے حق میں قبول فرمائے. 5,000 مزید حاجی اقبال صاحب کی طرف سے 10,000 مزید ماشاءاللہ. اس لحاظ سے یہ 8 لاکھ سے اوپر ہو گیا. 5,000 ہمارے گوندل صاحب برلے سے انہوں نے پیش کیا ہے. اللہ پاک ان کا بھی یہ درود شریف قبول فرمائے ماشاءاللہ. صلی